یقین کریں میرے بیوی بچے بھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی مسئلہ جائے گیٹو رو، خالی بیٹھنے سے کیا نکالنا ہے؟ یا مجھے کام کرنا تو یا جاؤ اپنا کام خود کرو یار. دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ بیٹھ کے تو فضول ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. جنت میں دیکھ لیں گے بھائی، اپنا کام کرو. مرزا جہلمی یو ٹرن کا بادشاہ بن چکا ہے، کلا بازیاں کھانے میں مہارت حاصل کر چکا ہے. بیوی بچوں کے متعلق ابھی مرزا جہلمی کا آپ نے بیان سنا، لیکن جب اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس قسم کا بیان دیا تھا تو فوراً مرزا نے کلا بازی کھاتے ہوئے بیان بدل لیا. جو آپ نے بیچ میں کی تھی ایک دفعہ ایک لیکچر کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والے بھی اگر میرے پاس آ کے بیٹھے تو میں نے کہا تم چلے جاؤ، فضول میں نہ بیٹھو. نہیں ظاہر ہے اس انداز میں تو میں نہیں کہتا نا، ورنہ تو مجھے ہی نکال دیں گے وہ. یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چاہتے. اب یہاں مرزا کا بیان یہ ہے کہ جتنا میں بہر بد اخلاق ہوں اتنا ہی گھر میں ہوں، لیکن مرزا نے اپنے اس بیان سے بھی یو ٹرن لے لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں میں گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے روٹی اسی انداز میں مانگتا ہوں جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں؟ پھر ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مجھے روٹی نہیں سے ملنی. اسی طرح مرزا نے ایک جگہ فخریہ انداز میں اپنا ریکارڈ بناتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو نہ مارا ہے نہ مار کھائی ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے. ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. لیکن دوسری جگہ یہی مرزا کہتا ہے کہ میں نے بیوی سے مار کھائی تو ہے لیکن کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے شاید 1-2 دفعہ مار کھائی ہو، یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ، وہ کبھی کبھار، لیکن میں نے مارا نہیں کبھی، اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر یہ بات کہہ کر مرزا نے جو اگلی بات کی ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے. اس لیے نہیں کہ وہ میں کوئی بہت جو وہ اس طرح کا ہوں، حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو یقین ہے تو میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں. دنیا میں یہ پہلا بندہ سامنے آیا ہے جس کا بیوی پر بہت زیادہ روب ہو، اتنا زیادہ روب ہو کہ بندہ سوچ بھی نہ سکے، لیکن اس کے باوجود اس نے بیوی سے مار کھائی تو ہو لیکن بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا ہو. اس طرح کی مثال مرزا کے علاوہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتی. بہرحال مرزا نے ایک جگہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی بھی مار نہیں کھائی اور اس کو فخریہ انداز میں، ریکارڈ بنانے کے انداز میں کہا، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیوی سے مار کھائی ہے. اب اس کی دو ہی صورتیں، یا تو اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا اور اب اس نے سچ بول دیا، یا پھر صورت یہ ہے کہ جب اس نے ریکارڈ بنایا تھا تو ریکارڈ بنانے کے بعد اس نے مار کھائی ہوگی بیوی سے. خیر جو بھی صورت ہو مرزا جانے اور اس کا کام جانے، لیکن بھابھی صاحبہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھا کریں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مرزا کی بیوی مرزا کو پتر بھی کہتی ہے، یعنی بیٹا بھی کہتی ہے. کتنے مولوی ہیں کہ میں مسجد میں انٹر ہوں وہ اپنا موضوع چھوڑ کے میرے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں بھی گیا ہوتا ہوں، تو پھر بعد میں میری بیوی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے ہاں پتر سنا. اور اگر مرزا کے کسی شاگرد نے عظیم خاوند بننا ہو تو اس کے لیے بھی مرزا کے پاس نسخہ موجود ہے. نبی الاسلام کے پاؤں چومے ہیں نا صاحب نے، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے نا. نبی الاسلام کے چوم سکتے ہیں، ماں باپ کے چوم سکتے ہیں، کیا زندہ لوگوں کو بھی؟ اور بیویاں اپنے خاوند کے چوم سکتی ہیں. خوش ہو کے نہیں سارے، کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی شرک والا معاملہ ہی نہیں ہے نا. اور اگر خاوند چومتا ہو بھی بڑا عظیم خاوند ہے جی، پھر چومتا ہے تو چومے جی، بالکل چومے. اگر کسی نے سمجھدار خاوند بننا ہے تو اس کے لیے بھی مرزا کے پاس نسخہ موجود ہے. عورت کو اللہ نے نمبر 2 بنایا تو وہ نمبر 2 بن کے رہے بھی، صبر بھی کرے چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جو سمجھدار خاوند ہے نا وہ خود نمبر 2 بن کے رہا کرے. ٹھیک ہے، اسی میں عافیت ہوتی ہے. اور مرزا کی شریعت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ خاوند اگر کہیں مصروف بیٹھا ہے، بیوی کو غصے میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ چپ کر جا، یہ بھی گناہ ہے اگرچہ صغیرہ ہے. بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا، انٹینشن نہیں تھی، یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چپ کر جا اس ٹائم، یہ گناہ ہے. دل دکھا دیا نا، لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی. چلیں آپ کو صغیرہ گناہ بتا دیں، یہ صغیرہ گناہ. اب یہ تو جہلمی فرقے کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس آیت یا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس حالت میں جب خاوند مصروف بیٹھا ہو بیوی سے اس قسم کا جملہ کہہ دے تو یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ گناہ ہوتا ہے بلا وجہ کسی کا دل دکھانا. اور یہ بھی جہلمی فرقے کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس آیت یا حدیث میں لکھا ہے کہ یہ کمال کی بات ہے کہ بیوی سے مار کھا لے لیکن بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے.
کس آیت یا حدیث میں ہے کہ یہ کمال ہے یا فضیلت کی بات ہے جس کو مرزا جیلمی فخریہ انداز میں بیان کر رہا ہے؟ اگر یہ کمال ہے تو کیا صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی سے یہ صورتحال ثابت ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو؟ اور اگر یہ کمال نہیں ہے تو مرزا اس کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ اور کیا صحابہ و اہل بیت میں سے کسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو بیٹا کہا ہو، اگرچہ مذاق میں یا محاورتاً کہا ہو؟ کہیں کوئی ثبوت اس کا ملتا ہے؟ اور ہمارا یہ سوال خود مرزے کے اصول کے مطابق ہے، کیونکہ مرزا ایسے موقع پر اسی طرح کے سوال کرتا ہے کہ کیا کسی صحابی سے یہ کام ثابت ہے، یہ عمل ثابت ہے؟ تو ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اعمال فخریہ بتا رہا ہے کیا کسی صحابی سے ثابت ہیں؟ مرزے کو بیوی سے ایسی محبت ہے یا بیوی کا مرزے پر اتنا روب ہے کہ مرزے نے بیوی کی خاطر شریعت کے کئی سارے احکام کے اندر تبدیلیاں کی ہیں؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزے نے شاہد اینڈ بلال چینل پر لائیو سیشن شروع کیا ہوا ہے، اس کی پہلی قسط کا پہلا سوال آپ سن لیں کہ وہ کیا تھا۔ سوال ہے کہ اولاد اگر کوئی غلط کام کرے گی تو اس کا گناہ والدین کو ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مرزے نے کیا کہا وہ بھی آپ سن لیں۔ اولاد ہو یا کوئی بھی اور ہو، کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر یہ فتویٰ کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے سن لیا کتنا واضح انداز میں مرزے نے کہا کہ قرآن کریم کا یہ واضح فتویٰ ہے کہ اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب بیوی کی باری آئی تو مرزے پر بیوی کی محبت غالب آئی یا روب غالب آیا یہ تو ہم نہیں جانتے۔ بہرحال مرزے نے مسئلہ بدل دیا۔ مرزے سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کی بیوی زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو خاوند اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ مرزے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر بیوی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو خاوند زکوٰۃ ادا کرے، اگر خاوند زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہوگا۔ فرض تو بیوی کے اوپر ہی ہے، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی نہیں دے رہی اور خاوند کہے کہ فرض اس پہ یہی جہنم میں جائے، میں نے نہیں دینی، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں واضح حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی کی بیوی زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ اس کی سب آرڈینیٹ ہے، رعیت میں ہے، اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو بہتر یہ کہ آپ خود ہی زکوٰۃ دیا کریں۔ اب اندازہ کریں مرزے نے کتنی بڑی کلا بازی کھائی، اور وہ بھی بیوی کی خاطر۔ وہی مرزا جو لائیو سیشن کی پہلی قسط کے پہلے سوال کے جواب میں قرآن کریم کا یہ واضح فتویٰ بتا رہا ہے کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی اور کو عذاب نہیں ہوگا، چاہے اولاد ہو یا کوئی اور ہو۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اولاد انسان کی رعیت میں نہیں ہوتی؟ جس طرح بیوی انسان کی رعیت میں ہے تو اولاد بھی تو انسان کی رعیت میں ہے۔ وہاں تو مرزے نے یہ کہا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ خاوند اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ کیا پوری امت میں اس آیت سے کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی عالم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر خاوند بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے؟ اور ظاہر ہے قرآن کریم کی آیت کی مخالفت اور خلاف ورزی یہ تو گناہ ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ بن گیا کہ اگر خاوند زکوٰۃ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فرض بیوی پر تھی زکوٰۃ اور گناہ گار ہو گیا خاوند۔ حالانکہ ادھر مرزا کہہ رہے قرآن کریم کا واضح فتویٰ ہے کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں آ سکتا۔ اس تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزے نے بیوی کی خاطر شریعت کا مسئلہ بدل دیا۔